پچھلی دو کلاس میں ہم نے اللہ رب العالمین کے دو ہاتھوں کو ثابت کیا. ہم نے کیا ثابت کیا بلکہ ہمیں ثبوت ملا قرآن و حدیث سے کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تحریف کے. آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے لیے دو آنکھیں بھی ہیں. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورۃ الطور کی آیت نمبر 48 یہاں پر کوٹ کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. واصبر، اور آپ صبر کریں. واصبر، اور آپ صبر کریں. لحکم ربک، ترجمہ کرنے والوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ اپنے رب کے حکم کے لیے یا حکم کرتے ہوئے آپ انتظار کریں، یا اپنے رب کے حکم کا آپ انتظار کریں اور صبر کریں. اس طرح بھی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. تو واصبر لحکم ربک، صبر کے معنی ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے کہ الصبر الحبس، روکنا، باندھنا صبر کے معنی میں ہے. جب کسی کو باندھ کر مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تو عربی میں کہا جاتا ہے قتل صبرا. تو ترجمہ ایسا نہیں کرنا کہ بڑا صبر کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا، ہاں باندھ کے مارا گیا. تو قتل صبرا، تو صبر کے اصل معنی حبس کے، باندھنے کے اور قید کرنے کے معنی میں ہیں. اور شریعت میں اس کے معنی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اللہ کے احکامات کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے لیے کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو باندھنا. وہی نہ معنی ہوں گے کنٹرول کرنے کے، اپنے آپ کو باندھنا اللہ کے احکامات کے لیے. اللہ کے احکامات، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ شرعیہ بھی ہیں اور اللہ کے احکامات کونیہ بھی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے احکامات شرعیہ جس کے اندر اوامر ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نواہی ہیں. تو اوامر پر عمل کرنا یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ، نواہی سے بچ جانا یہ ہے الصبر عن معصیت اللہ. یہ اقسام آپ لوگوں نے بارہا سنے ہیں اس سے پہلے. اور اللہ رب العالمین کے احکامات کونیہ بھی ہیں، تکلیف ہونا، کسی کا بیمار ہو جانا، پریشانی میں مبتلا ہو جانا، مصیبت سے دوچار ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے احکامات کونیہ ہیں، ہے نا؟ اللہ کے ارادے کونیہ سے اس کا تعلق ہے. تو ان احکامات پر بھی صبر کرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی آیت کو لے کر واصبر لحکم ربک، اس آیت کو لے کر علماء نے 3 اقسام بنائی ہیں کہ الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ. کیونکہ احکامات میں یہ تینوں چیزیں داخل ہیں. احکامات شرعیہ ہوتے ہیں، احکامات شرعیہ میں اوامر ہیں اور اللہ کے نواہی ہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. اور احکامات کونیہ میں مصیبتیں اللہ رب العالمین کی وہ تقدیر ہے، وہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کیے ہیں ہمارے دنیاوی امور میں. تو ان تینوں پر صبر کرنا یہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ میں. تو واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن باتوں کا حکم دیا؟ بہت ساری باتیں. مثلا اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اس پر صبر کریں. دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، تو کہا اس پر صبر کریں. کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کوئی آسان کام نہیں ہے، کہا اس پر صبر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا. مثلا اللہ تعالی نے کہا ولا تکن من المشرکین، کیا مشرکین میں سے نہ ہو جائیں. اذا قال ان اشرکت لیحبطن عملک، کہ آپ اگر شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے. تو ایسے جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، ان کاموں سے رک جانا صبر ہے عن معصیت اللہ. اور جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں پر عمل کرنا اور ان کاموں پر ثابت قدم رہنا یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ، کہ اللہ کے اطاعت پر صبر کرنا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے بہت سارے فیصلے کونی رہے، کن کن تکلیفوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے، ان سب کا تذکرہ یا چند کے تذکرے کا بھی یہاں وقت نہیں ہے، بس اتنا میں کہہ دوں کہ ایک پرامن سرزمین پر، جس سرزمین میں غیر بھی داخل ہوتا تو اس کا اکرام کیا جاتا تھا، اس کی عزت کی جاتی تھی، اس کو کھلایا اور پلایا جاتا تھا، ایسی سرزمین پر اسی سرزمین کا رہنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو پھر اس پر اونٹ کی وہ اوجڑی ڈال دی جاتی ہے اور آپ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، طرح طرح سے آپ کو پریشان کیا جاتا ہے۔ سرزمین امن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات کا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، لحکم ربک، تو حکم کے اندر حکم شرعی ہے اور حکم کونی داخل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ، بعض اردو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ آپ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، آپ ہماری نظر میں ہیں، اس طرح ترجمہ کیا۔ حالانکہ یہ ترجمہ اتنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کا ترجمہ کرنا۔ یہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ اللہ رب العالمین کے لیے آنکھوں کو ثابت کر کے، یعنی اللہ رب العالمین کی عین کو، عینین کو مان کر اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اہل تعویل نے یا اہل تعطیل نے اس کا ترجمہ کیا ایسے ہی کہ آپ ہماری نگاہوں کے، آپ ہماری نظروں میں ہیں، لیکن ہم اللہ کی آنکھوں کو نہیں مانتے۔ کہا کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں لیکن ہم نگاہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نظر کو، اللہ کی آنکھوں کو ہم نہیں مانتے، تو یہ باطل ہے۔ اس طرح کا ترجمہ یا اس طرح کا عقیدہ باطل ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بلیغ تعبیر ہے جب انسان دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ میری آنکھوں میں ہو، انت بعینی انت بقلبی، تو یہ انتہا درجے کی حفاظت اور انتہا درجے کی قربت کا اعلان ہوتا ہے کہ جب انسان کسی سے کہتا ہے کہ تم میرے دل میں ہو، تم میری آنکھوں میں ہو، تم میری نگاہوں میں ہو، تو یہ انتہا درجے کی قربت کا اظہار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر انت فإنك بأعيننا، بأعيننا، بعض لوگ جو حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ فإنك بأعيننا، آپ ہماری آنکھوں میں ہی ہیں، آپ ہماری آنکھوں میں ہی ہیں۔ فإنك بأعيننا، آپ حلول کرنے کی آپ میں صلاحیت ہے۔ فإنك بأعيننا، تو وہ لوگ با کو، با جو فإنك بأعيننا میں جو با ہے، اس کو ظرفیہ مانتے ہیں، ظرفیہ یعنی جگہ کے معنی میں مانتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت نے یہاں پر فإنك بأعيننا میں با کو مصاحبت کے معنی میں لیا ہے کہ فإنك بأعيننا، کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں ہماری نگاہیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری نگاہیں آپ کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری حراست میں ہیں، آپ ہماری نگہبانی میں ہیں، آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سرایت کر جاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ پر ہم مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاں، صوفیوں کا عقیدہ ہے جو اللہ رب العالمین کے جو حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ ہاں، تو فإنك بأعيننا، دیکھیں سیدھا سیدھا ہمیں ترجمہ کرنا ہے اور وہی صحیح ہے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، بس آپ ہماری آنکھوں میں بھی ہیں۔ اگر آپ بولیں تو اس کا معنی آپ با کو ظرفیت کا نہیں لیں گے، مطلب یہ کہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، یہ ہے، ورنہ ترجمہ آپ سیدھے سیدھے کریں آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، یعنی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ مطلب۔ تو آنکھ کا ہی آپ ترجمہ کریں، آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ ہماری نگہبانی میں، یہ سب تعویل ہے، لیکن یہ تعویل اس وقت مقبول ہے جب آپ اللہ رب العالمین کے لیے دو آنکھوں کو مانتے ہو، ٹھیک، ورنہ نہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے فإنك بأعيننا میں اللہ رب العالمین نے جمع استعمال کیا ہے، تو اس کا وہی جواب ہوگا جو پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا۔ کیا ترجمہ، کیا جواب تھا؟ تعظیم کے لیے، ایک تو تعظیم کے لیے اور دوسرا
کبھی جو ہے جمع استعمال ہوتا ہے مثنیٰ کے لیے. ہاں، ایک تو محدثین مفسرین کا وہ جواب تھا کہ علی الاقل اہل لغت نے اس کو نہیں مانا ہے. اہل لغت نے اس کو نہیں مانا. وہ کہتے ہیں کہ جمع اثنین کے بعد ہے. اثنین سے تین، یعنی دو سے زیادہ کو جمع بولیں گے. لیکن محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ جمع دو سے ہی جمع، دو پر ہی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فإنک بأعیننا. اور پھر اہل لغت نے جو جواب دیا وہ ہے کہ ایک تو اللہ رب العالمین کی ذات خود مراد ہے. فإنک بأعیننا کہ اللہ رب العالمین کی ذات مراد ہے یہاں پر، کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نگرانی میں آپ ہیں، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آپ ہیں، اللہ کی حراست میں آپ ہیں. یا پھر اللہ رب العالمین نے فإنک بأعیننا جمع استعمال کیا ہے تعظیماً اللہ تعالیٰ نے جمع استعمال کیا ہے. تو یہ ایک آیت کریمہ رہی فإنک بأعیننا. ایک دوسری اس آیت کریمہ سے بھی اللہ رب العالمین کی آنکھوں کا ثبوت ملتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی آنکھیں صرف دو ہی ہیں. اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس کا ثبوت بخاری اور مسلم کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عینین اثنین فقط. ان للہ عینین اثنین فقط. ایک لمبی حدیث میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ انہ اعور وان ربکم لیس باعور، کہ تمہارا یعنی دجال اعور ہے. اعور بالعین، اعور بالعین. بعض لوگوں نے اعور کا ترجمہ کیا کہ وہ معیوب ہے، جبکہ اعور معیوب کو نہیں بولتے. ہاں، اعور کسے بولتے ہیں؟ جو ایک آنکھ جس کی نہیں ہوتی ہے، ایک آنکھ سے جو معذور ہوتا ہے وہ اعور ہوتا ہے. البتہ عیور و عیوار کے معنی عیب کے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کہا کہ وہ اعور ہے، وہ معیوب کا مطلب ہے کہ وہ کہیں بھی عیب ہوگا. بعض لوگوں نے ایسے ترجمہ کیا. نہیں، سیدھے بولنا ہے کہ وہ کانا ہے. کانا بولتے ہیں نا اس کو، ہاں، کہ وہ اعور بالعین ہے. تو یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. یہ نہیں کہیں گے اس کی ایک ہی آنکھ، ہاں، ایک آنکھ سے وہ کانا ہے. اچھا، ایک ضعیف روایت ہے جس کو ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے حکم کے ساتھ ان کی کتاب الصواعق المرسلہ، اس حدیث کتاب میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا. حدیث منقطع ہے، اور منقطع کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا، شیخ کے بعد ہم نے پڑھائی ہے کہ ان العبد اذا قام في الصلاة قام بین عینی الرحمن، کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اذا قام في الصلاة قام بین عینی الرحمن، کہ وہ رحمان کے دونوں آنکھوں کے درمیان ہوتا ہے. حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے ہم بس تائید کے لیے اس کو لے سکتے ہیں. لیکن اس حدیث کی بنیاد پر ہم ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں. صحیح حدیث ہمارے سامنے ہمارے پاس موجود ہے، بخاری و مسلم کی روایت. تو بہرحال اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کے لیے دو آنکھیں ہیں، اور ہم اللہ کی دو آنکھوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے وہ کس طرح ہے. کیفیت ہم نہیں جانتے. نہ ہم تشبیہ دیں گے کہ فلاں کی طرح دو آنکھیں ہیں، نہ ہم کیفیت بیان کریں گے، نہ ہم تحریف کریں گے، کوئی اور معنی ذکر کریں گے. تو اگر ہمارے بعض علماء نے اگر اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کی آنکھوں کو مانتے تھے، مانتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا ترجمہ کیا ہے، تو پھر اس میں کوئی منافات، کوئی مخالفت نہیں ہے. دونوں معنی ہم لے سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ اللہ کی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، صحیح ترجمہ. اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، وہ بھی صحیح ترجمہ، بشرط ہے کہ وہ اللہ کی آنکھوں کو ثابت کرتے ہوں. کچھ اہل علم نے کچھ سلف میں سے کچھ نے اس کو ایسے بِمَرْآ مِنَّا ایسے ترجمہ کیا ہے. مرآ کے معنی کیے ہیں، مطلب نگاہوں میں ہیں آپ، یا مطلب سامنے ہیں، یا آپ ہمارے سامنے ہیں، ہاں ہماری نگرانی میں ہیں. اس طرح کا بعض سلف میں سے بعض نے اس طرح کا ترجمہ کیا ہے. تو آپ اس کو سمجھ لیجئے، ورنہ کوئی اہل تحریف آ کر آپ پر چڑھ دوڑے گا، اب وہ آپ پر اعتراض کرے گا کہ ارے تمہارے سلف نے ایسے کیا ہے، تم لوگ کیا ہمیں عقیدہ سکھاتے ہو. تو
تو وہاں پر یہ کہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے آنکھوں کو مانتے ہوئے اس طرح کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ اگر ہم اللہ، جیسے تم میں ہمیں یہ فرق ہے، تم اللہ کی آنکھوں کو نہیں مانتے، تم اللہ کی آنکھوں کو نہیں مانتے ہو، تم بھی ترجمہ کرتے ہو لیکن اللہ کی آنکھوں کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم تم کو اہل تحریف کہتے ہیں۔ اہل تعطیل وہ جو سرے سے اللہ کی آنکھوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم میں اور تمہیں یہ فرق ہے کہ ہم اللہ کی آنکھوں کو مانتے ہیں۔ صفات کا اللہ کے تذکرہ ہوا ہے، اور وہاں بھی آپ کا یہ سوال ہو سکتا تھا کہ کیوں یہ لوگ نہیں مانتے اللہ کے چہرے کو، اللہ کے ہاتھوں کو، اللہ کے پیر کو، یہ ساری باتیں ہوئی نا اس سے پہلے۔ اچھی نیت ہے جو نہیں مانتے، ہاں ان کی بھی اچھی نیت ہے اپنے حساب سے، نیت اچھی ہے۔ نیت اچھی کب بولیں گے؟ اچھی نیت وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ ہاں نیت اچھی اسی وقت بولیں گے جو کہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اپنے حساب سے اچھی ہے، نہیں، ان کے حساب سے وہ اچھی سمجھیں، ہم اس کو اچھی کیسے بولیں گے؟ ہم نہیں بولتے۔ ہاں میں نے اس لیے اس پر زیادہ زور دیا آپ کی اس بات پر، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے بعض علماء ایسے اہل باطل کا بھی اکرام کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ان کی نیت اچھی تھی، وہ بھی اللہ رب العالمین کو منزہ کر رہے تھے ہر عیب سے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نیت اچھی تبھی ہم کہیں گے جب وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ جب وہ کتاب و سنت کے خلاف ان کی سوچ ہے تو وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہی ہے، جہاں بھی یہ لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں، خاص طور پر ان صفات کا جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اللہ کی آنکھ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پیر، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، تو ان کا انکار یا ان میں تحریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں آنکھوں کو تو پھر ایک جسم لازم آئے گا، اللہ کا جسم نہیں ہے تو اللہ کے جسم کو بھی نہیں مانتے۔ تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض انگریزی کا کوئی ترجمہ میں نے سنا تھا، وہ سینٹنس مجھے یاد بھی تھا، ابھی بھول گیا میں۔ اسی طرح ہمارے جو علاقائی زبان تیلگو میں بھی وہاں بھی وہ ترجمہ کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، تو ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کا ہمشکل کوئی نہیں ہے، اور وہ بے شکل ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ انگریزی کے بعد مترجمین نے بھی کیا اور غیر، اسی لیے میں اس کا سخت مخالف ہوں کہ اردو زبان میں دینی تعلیم حاصل کی جائے یا دوسری زبان میں، عربی میں دینی تعلیم حاصل کریں آپ، یہ سارے مسائل سے آپ بچ جائیں گے۔ دوسری زبانوں میں جب یہ دین منتقل ہوا تو یہ ساری مصیبتیں آئیں۔ تو ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شکل ہے۔ بعض اہل سنت والجماعت کے علماء سے ہم نے ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ بے شکل ہے، تو یہ لوگ ان باطل عقائد، ان باطل فرق سے یہ متاثر ہوئے، یہ لوگ ان باطل فرق سے متاثر ہوئے، اور خاص طور پر یہ عجم میں ہی، ایشیا کے علماء ہی اس طرح کرتے ہیں، ورنہ عرب میں ایسا نہیں ہے، عرب میں اس طرح نہیں ہے، مطلب عرب میں وہ اہل سنت جماعت کے علماء کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی ذات ہے سب سے خوبصورت۔ جی۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بے شکل ہے، بے جسم ہے، بے جسد ہے، تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم نہیں جانتے، لیکن ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ثابت کیا ہے ان کو ماننے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں اگر مان جائیں تو پھر ایک جسم آئے گا، یہ ارے کیسے آئے گا بھائی؟ ہاں ہاں ان کی عقل، اسی لیے یہ لوگ نہیں اللہ کو مخلوق نہیں سمجھتے، یہ لوگ عقلانی ہوتے ہیں، عقل پرست ہوتے ہیں، عقل پرست ہوتے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقل پرست کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی عقل جو کہتی ہے اس کو مانتے ہیں کتاب و سنت کو چھوڑ کر، یہ اس کو عقل پرست بولتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو ہے نا یہ سمجھا کہ عقل پرست کا مطلب عقل استعمال ہی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے، عقل استعمال کرنا ہے لیکن اپنی عقل کو کتاب و سنت کے تابع کرنا ہے، بات آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے کتاب و سنت کے تابع کرنا ہے آپ کو۔ جی ٹھیک جی۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ کتاب میں نے کھولا ہے، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا۔ وَحَمَلْنَاهُ نوح علیہ السلام کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا، کس پر اٹھایا؟
علی ذات الواح و دسر، تختے والی اور میخ. دسر کہتے ہیں رسیوں کو، کیلوں کو، میخوں کو، سب کو کہا جاتا ہے دسر. یہ جمع ہے کسی چیز کی؟ دسر اس کے معنی ہی ایسے ہیں. رسی تو نہیں آئی، رسی بھی آتی ہے اس میں. یہ کیا واحد ہے جمع؟ دسر رسی کو بھی بولتے ہیں، دسر کیل کو بھی بولتے ہیں. دسر میں دسر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعے آپ کسی چیز کو فکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو دسر بولتے ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں یا فکس کرتے ہیں اس کو دسر کہا جاتا ہے. الدسر کے معنی ہے ما یربط به الخشب. ہاں، ما یربط به الخشب کالمسامیر والحبار وما اشبہ ذلك. ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ لکڑی کو باندھتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، اسے مسامیر بھی داخل ہیں، حبال بھی داخل ہے، اور ان جیسی کوئی اور بھی چیز آ جائے تو وہ بھی دسر کہلاتی ہے. ٹھیک، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. تو ذات الواح و دسر یہ کشتی ہے. ذات الواح و دسر یہ کشتی ہے. وَهَذِهِ كَالسَّفِينَةِ، یہ کشتی کی طرح ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا. یہ وہ کشتی ہے جس کو بنایا نوح علیہ السلام نے. اس آیت کو غالباً یہاں پر نہیں ذکر کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. اللہ رب العالمین نے ان سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. بِأَعْيُنِنَا وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی آپ بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. تو اس کشتی کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذات الواح و دسر کہا. تو مفسرین سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے سیدھے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى سَفِينَةٍ یہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى فُلْكٍ کیوں نہیں کہا؟ عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُرٍ کیوں کہا؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ ذات الواح ودسر کا معنی کیا ہے؟ کشتی ہے، سفینہ ہے، فلک ہے. تو اللہ رب العالمین نے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى سَفِينَةٍ کیوں نہیں کہا، یا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى فُلْكٍ کیوں نہیں کہا، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُرٍ کیوں کہا؟ تو یہ ایک سوال پیدا کر کے مفسرین نے اس کا جواب دیا. کہا کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے کہا اس لیے اللہ تعالیٰ نے الواح اور دسر کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کشتیاں کیسے بنائی جاتی ہیں. جی، تاکہ مخلوق کو یہ بتایا جائے، سکھایا جائے کہ کشتیاں کیسے بنائی جاتی ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے الواح کا اور دسر کا ذکر کیا. الواح کا اور دسر کا ذکر کیا. اور دوسرا سبب انہوں نے ذکر کیا، یہ بتانا مقصود ہے کہ الاشارۃ الی قوتها. ہاں اس سے پہلے کشتیاں نہیں تھیں. اس سے پہلے کشتیاں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کیسے بنانا، اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور دوسرا سبب ذکر کرتے ہیں کہ الواح اور دسر کو اس وضاحت کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کشتی بنائی گئی تھی وہ کافی مضبوط کشتی تھی، کیونکہ وہ الواح اور دسر سے بنائی گئی تھی. وہ کافی مضبوط کشتی بنائی گئی تھی اور وہ اللہ رب العالمین کی آنکھوں کے سامنے بنائی گئی تھی اور اللہ رب العالمین کے وحی سے بنائی گئی تھی. وہ کشتی وحی سے، بوحینا. کیا کہا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. وَوَحْيِنَا. تو اللہ رب العالمین کے وحی اور اللہ رب العالمین کی آنکھوں کے سامنے یہ کشتی بنائی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کا ذکر، سفینہ کا ذکر، فلک اس میں ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایک تو لوگوں کو سکھانا مقصد تھا کہ کشتیاں کس طرح بنائی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے الواح ودسر نکرہ استعمال کیا ہے. اور شاید کسی نے، ہم دونوں میں سے کسی نے شاید آپ کو بتایا تھا کبھی کہ نکرہ تعظیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. نکرہ تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تعظیم کے لیے، عظمت بتانے کے لیے بھی نکرہ کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے الواح ودسر نکرہ جو استعمال کیا ہے وہ تعظیماً استعمال کیا اللہ تعالیٰ. خیر، یہ شاہد نہیں ہے پوری آیتوں میں. تجری بأعیننا یہ شاہد ہے کہ تجری بأعیننا، تجری بأعیننا یہ اہم ہے. یہ آیت کریمہ سے بھی اللہ رب العالمین کے کہ وہ کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتی ہے. تجری بأعیننا، وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی ہے. تو یہاں بھی اس آیت کریمہ سے بھی اللہ رب العالمین کے آنکھوں کا ثبوت ملتا ہے.
اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ شیخ الاسلام نے ذکر کیا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ طہ کی آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے محبت ڈال دی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ آپ پر محبت ڈال دی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کا بھی ترجمہ بعض مفسرین نے کیا کہ أَنَّنِي أَحْبَبْتُكَ، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ایک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اہل زمین کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی ہے، جو بھی تمہیں دیکھے گا محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، صندوق کھلتا ہے، آسیہ کہہ اٹھتی ہے کہ لا تقتلوا، اس کو مت قتل کریں، کہا نا اس نے ہاں عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، تو اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کر دی۔ تو یہ دونوں مفسرین نے ترجمہ کیا اور دونوں بھی صحیح ہیں، اور تفسیر کے سلسلے میں اس اصول کو یاد رکھیے گا کہ جب بہت سارے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں مفسرین کے، نہیں تو یہ اس وقت تک ہم ہر قول کو لے سکتے ہیں جب تک کہ کوئی قول کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، اور ایسی وقت ہم کہیں گے کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے، علماء کا اختلاف، کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا، ہاں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا، یہ اضافت العلم رحمہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے اس سے محبت ہو جائے دیکھ کے، جی یہ تو میں نے پریکٹیکلی بولوں گا، اور باقی اللہ کی محبت ہوگی صحیح، ہاں بالکل، تو اسی لیے دونوں معنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، کیا مطلب ہے اس کا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، ٹھیک ہے، مان لیا جی، تو وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، یہاں پر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تربیت آپ کی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی، تربیت آپ کی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ تو الصنع اگر انسان کے ساتھ آئے تو تربیت کے معنی میں ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، تو یہاں پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ کی تربیت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی، یہی یہاں پر اس آیت کریمہ میں شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی آنکھ کا، اچھا یہاں پر اللہ رب العالمین نے واحد کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے جمع کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے واحد ذکر کیا عین کا، صرف ایک آنکھ ہے، ہاں ایک ہی آنکھ کا ذکر کیا، اسے مراد دو ہی ہیں، ہاں میری آنکھ جی، تو وہی بات ہے کہ جب عین کہیں گے آپ تو اس کا تعلق دونوں ہی آنکھوں سے ہوگا، اور یہاں بعضوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے اگر ایک آنکھ کا ذکر کیا اپنے صرف، مطلب یہ ہے کہ آپ کی تربیت کے لیے ہماری ایک ہی آنکھ کافی ہے، ہماری ایک آنکھ آپ کی نگاہ کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں نے یہ بھی معنی کیا اس کا کہ اس سے اللہ رب العالمین کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے صرف واحد کا ذکر کیا، اس سے اللہ رب العالمین کی مزید قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے موسیٰ کی تربیت کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت نہیں، موسیٰ کی نگرانی کے لیے۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں پر عین سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ پر یہاں بھی ایک سوال میرے پاس ہے، فقط یعبر فیہا عن اثنین لفظ جمع ویقوم فیہا الواحد مقام الاثنین کما قدمنا فی الیدین، یعنی یہاں جو ایک کہا ہے وہ دو کے معنی میں ہے، جی کبھی جمع بھی دو کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں واحد آیا وہ بھی دو کے معنی میں، وہی تو کہا نا۔ بہرحال ان تمام آیتوں سے اللہ رب العالمین کی آنکھوں کا ثبوت ملتا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی آنکھوں کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی دو آنکھیں ہیں، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تحریف کے، اللہ رب العالمین کے ہم دونوں آنکھوں کو مانتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے دیکھ رہا ہے۔ ان تمام آیتوں سے، ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا، اور یہیں پر ہم رکتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، اور ہمیں ہمارے اندر سے ہر طرح کی بدعقیدگی کو اللہ دور فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.